الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھے جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 10واں پارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 22 جمادی الثانی ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، تو اسی مناسبت سے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ علماء نے لکھا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کرنیں جس عمارت پر پڑتی ہیں تو وہ عمارت وہ ہوتی جو سب سے بلند ہو، تو اس سے معلوم ہوا آفتاب نبوت جب طلوع ہوا تو اس کی کرنیں جس شخصیت پر پڑی وہ شخصیت سب سے بلند اور اعلیٰ تھی۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء
کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بلند ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا بغیر کسی دلیل کو مانگے۔ ابو بکر، بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا پھل، بکرا عربی میں کہتے ہیں وہ پھل جو پھل لگنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے اس پر ذرات آ جاتے ہیں، پھل لگنے سے پہلے، اس کو کہتے ہیں بکر۔ اسی طرح بکرا صبح سویرے کو کہتے ہیں۔ تو ابو بکر کا معنی ہے جو پہل کرنے والا ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر موقع پر اسلام کے ہر معاملے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت سب سے آگے اور پہلی نظر آتی ہے۔ ایمان لانے میں ابو بکر پہلے ہیں، ہجرت کرنے میں ابو بکر پہلے ہیں، مصلی رسول پر امامت کرانے میں ابو بکر پہلے ہیں، غار ثور میں داخل ہونے میں ابو بکر پہلے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں آقا کے ساتھ سونے میں سب سے پہلے ہیں۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور میرے بعد جو سب سے پہلے اٹھیں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام کے اندر ہر موقع پر سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، نفل روزے کے بارے میں سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ تیسرا سوال کیا آج کسی مسکین کو، غریب کو کس نے کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر چوتھا سوال کیا آج کسی جنازے کے اندر ابتدا سے لے کر آخر تک، مردے کو دفن کرنے تک اس کے ساتھ کون رہا؟ تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس کے اندر 4 صفات ہوں وہ جنتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو ہر نیکی کے کام کے اندر آگے نظر آتے تھے۔ جب مسلمانوں کا غلبہ نہیں تھا، مسلمان مغلوب تھے، مسلمان کمزور تھے، اس موقع پر جب کافروں کی تعداد زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ کی چھاؤں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب اذان اور اعلان توحید کو عام نہیں کیا جا رہا تھا، سب کے سامنے بیان نہیں کیا جا رہا تھا، نماز چھپ کر پڑھی جاتی تھی، کسی کو دعوت دی جاتی تھی۔ تو اس موقع پر مشرکین نے، ابو جہل نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے دوران آپ کی گردن کے اندر رسی ڈال کر کھینچنے لگے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے آگے بڑھے، آپ کا دفاع کیا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا یہ کہنا ہے میرا رب اللہ ہے، جو صرف ایک اللہ کو ماننے والا ہے، جو تم سب کو ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہو، کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر بھی دفاع کیا، اور پھر مشرکین نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر مارا، اتنا مارا کہ آپ کو لہو لہوان کر دیا، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں جب گھر لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے علاج شروع کیا۔ جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ سب سے پہلے دودھ پلایا جائے، کیونکہ خون اتنا زیادہ بہہ چکا ہے کہ ان کو دودھ پلانا ضروری ہے تاکہ جسم میں کچھ طاقت آ جائے،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ میں اس وقت تک نہ دوائی پیوں گا، نہ دودھ پیوں گا، نہ پانی پیوں گا، کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لیتا۔ آپ کیسے ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں۔ کیا مشرکین نے ان کو نقصان پہنچایا؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ میں تمہاری باتوں پر اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ دو آدمیوں کے کندھوں پر سہارے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے، آقا کو دیکھا، جب دیکھا تو کہا کہ میرے سارے غم ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، میرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، میرے سارے درد تکلیفیں دور ہو گئی ہیں آقا کو دیکھنے کے بعد۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر آپ کا دفاع کیا ہے۔ جب ہجرت کا موقع ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہجرت کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے دروازہ بجایا، فوراً کھول دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ آپ نے صرف ابھی ہاتھ ہی لگایا تھا، دروازہ بجایا نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا آپ کی آہٹوں کو سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور پہلے سے 2 سواریاں تیار کی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اتنی جلدی دروازہ کھولا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کئی دنوں سے میں انتظار کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے ہجرت کا، تو میں رات کو سویا نہیں کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ میرے دروازے پر آئیں اور میں کھولنے میں دیر لگا دوں۔ تو 40,000 درہم ساتھ لیے، 2 سواریاں ساتھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے چل پڑے ہیں۔ جب غار ثور پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ یہاں نیچے رہیں، میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کوئی جگہ تلاش کرتا ہوں۔ تو جا کر غار ثور کے اندر داخل ہوئے، غار ثور کے اندر سے صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اس کے اندر سوراخ ہیں تو اپنے جسم کے قمیض اتار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے کر گئے ہیں۔ آج بھی اگر وہاں پر کوئی جائے تو اکیلا آدمی وہاں تک اس کے لیے چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ آج کل بہت ساری سہولیات ہیں۔ اس زمانے کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبوت کا بوجھ اگر کوئی اٹھا سکتا ہے، نبوت کی خلافت کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود گویا کہ آپ کا بستر ہے۔ کسی شاعر نے یوں کہا گویا کہ رحل ہے اور اس میں کھلی خدا کی کتاب ہے۔ جس طرح ہم قرآن کریم کو کسی تپائی پر رحل پر رکھ کر کھول کر دیکھتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، آپ کا دیدار کر رہے تھے۔ اور پھر اس موقع پر جب سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی تھا تو وہاں پر اپنا پاؤں رکھ دیا، اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی تاکہ یہاں سے کوئی جانور، کوئی موذی جانور آ کر تکلیف نہ پہنچا دے۔ لیکن وہاں پر اتفاق بات دیکھیں کہ وہاں پر ایک سانپ تھا، اس نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو ڈسا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر پاؤں نہیں ہلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاؤں ہلانے سے میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس منظر کو بڑا عجیب بیان کیا ہے۔ اور پھر اس موقع پر جب مشرکین وہ تعاقب کرتے کرتے پاؤں کے نشانات پر چلتے چلتے غار ثور پر پہنچ گئے اور اتنے قریب آ گئے تھے کہ اگر علماء کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا جھک کر دیکھ لیتے اندر تو نظر آ جاتے،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت تھوڑے سے پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ اگر مشرکین نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اپنے بارے میں غم نہیں تھا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غم تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف پہنچا دیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائے وہ تسلی دیتے ہوئے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو جملے ارشاد فرمائے اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے تو علماء نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کی صحابی ہونے کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا اگر کوئی آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا جہنم کی آگ سے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ علماء نے فرمایا یہاں پر اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی تقوی کی، جن کی طہارت کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر کئی آیات ایسی آئی ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے۔ 300 احادیث ایسی ہیں جن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا، جن میں سے 188 احادیث ایسی ہیں جو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر ہیں، اور پھر 88 احادیث ایسی ہیں جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں کے ساتھ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور 17 احادیث ایسی ہیں جن کے اندر خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور 14 احادیث ایسی ہیں جن کے اندر خلفائے اربعہ 4 صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا، جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر 7 مہنگے داموں سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جن میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر بلال کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں اسلام کی خاطر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر سمجھ گئے کہ آقا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آقا کا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ابو بکر بلال کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، تو فوراً مہنگے داموں سے جا کر خرید کر ان کو آزاد کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر میں نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دنیا کے اندر مجھے اجازت ہوتی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر تجھے خلیل بناتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اگر دنیا کے اندر مجھے اجازت ملتی کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خلیل بناؤں تو ابو بکر وہ شخصیت ہے جس کو میں خلیل بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو یوں بھی بیان فرمایا،
کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جتنی دروازے کھڑکیاں کھلتی ہیں ان سب دروازوں کو بند کر دو، الا خوقۃ ابا بکر، صرف ابو بکر کے دروازے کو کھلا رہنے دو، ابو بکر کی کھڑکی کو کھلا رہنے دو۔ اس میں اشارہ ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ ابو بکر ہے۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے آ کر کوئی چیز فروخت کر دی اور آ کر کہا کہ اس کے پیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دنوں کے بعد دوں گا، کچھ عرصے کے بعد دے دوں گا۔ ادھار پر کوئی چیز خرید لی، جب جانے لگے تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس دیہاتی آدمی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ تو پوچھ لو، اگر میں بعد میں تشریف لاؤں آپ نہ ملیں تو میں کس سے اپنا قرضہ وصول کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دیہاتی آدمی آیا اور آ کر پوچھا کہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں اپنا قرضہ کس سے وصول کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ ملوں تو ابو بکر سے لے لینا۔ واپس جانے لگے، علی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا دوبارہ پوچھو کہ اگر ابو بکر بھی نہ ملیں تو پھر کس سے لوں؟ تو جا کر دوبارہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو بکر بھی نہ ملے تو عمر سے لے لینا۔ پھر دوبارہ گئے، دیہاتی آدمی کو پھر روکا علی رضی اللہ عنہ نے، تو فرمایا کہ جاؤ دوبارہ پوچھو اگر عمر بھی نہ رہے تو کس سے لوں؟ تو پھر تیسری مرتبہ گئے، کہا کہ میں عمر بھی نہ ہو تو پھر عثمان سے لے لینا۔ چوتھی مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوبارہ جا کر پوچھو اگر عثمان بھی نہ رہے، عثمان بھی نہ ملے تو میں اپنا قرضہ کس سے وصول کروں؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دیہاتی آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عثمان بھی نہ ملے تجھے تو پھر تجھے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ تیری زندگی کے اندر پھر ابو بکر بھی فوت ہو جائیں گے، عمر بھی فوت ہو جائیں گے، عثمان بھی فوت ہو جائیں گے، جا تیرا قرضہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ادا نہیں کر سکے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے منصب پر، آپ کے مسلح پر جو کھڑے ہونے والی شخصیت ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سارے انسان اٹھیں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے سے جنتی دروازہ پکار کر کہے گا، جو زیادہ نماز پڑھنے والا ہے اس کو اس دروازے سے دروازہ پکارے گا کہ یہاں سے آ جاؤ، جو زیادہ روزے رکھنے والا تھا دنیا کے اندر وہ جنتی دروازہ اس کو پکارے گا کہ روزے رکھنے والے اس دروازے سے جائیں، جو صدقہ خیرات زیادہ کرنے والا تھا دنیا کے اندر جنت کے اندر پھر وہ قیامت کے دن جنت کا دروازہ پکارے گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن ابو بکر وہ واحد انسان ہے جنت کے 8 دروازے پکار کر کہیں گے ابو بکر تجھے جس دروازے سے داخل ہونا ہے تو وہاں سے داخل ہو جا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جان، اپنا مال، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا خون نچھاور کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، جو خود بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، ان کے پوتے بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ یہ واحد شخصیت ہے کہ 4 پشتوں کے اندر جن کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ پھر ان کے نواسے وہ بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت تھی، جو اتباع رسول تھی، وہی اتباع رسول اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ